الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کنتم خیر امت اخرجت للناس صدق اللہ العظیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. سب مل کر پڑھیں الصلاۃ والسلام علیک یا سید یا رسول اللہ. مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم ثم الرضا عن ابی بکر وعن عمر وعن علی وعن عثمان ذی الکرم منزہ عن شریک فی محاسنہ فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم کلہم من رسول اللہ ملتمس غرفا من البحر اور رشف من الدیم فاق النبیین فی خلق وفی خلق ولم یدانوہ فی علم ولا کرم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہک المنیر لقد نور القمر لا يمكن ثناء کما کان حقہ بعد خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر بری ناظم کے امت تو گناہگارم ولیکن خوش نصیبم اللہ جل جلالہ و اما نوالہ و اتم برہانہ و عزا اسمہ و جل ذکر دی حمد و ثناء بعد. حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات حامی بے کساں سید سروراں نیر تاباں تتمہ دوراں شہنشاہ زہرہ جمالاں رازدار ماہ اوہا ماہ خوباں ماہ آمینہ جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دربار گہربار دے اندر درود و سلام دا نذرانہ عقیدت پیش کرنے تو بعد دعا ہے مالک سچ بولن دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم میرے دوستاں بھائیاں بزرگاں سچ سن کے اس دے اتے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے اور اللہ کریم جو میرے بھائی دور و نزدیک تو چل کے آئے اللہ کریم سب دیاں چولیاں خیر نال مالا مال فرمائے اور اللہ کریم جنہ دوستاں نے اپنے گھر دے اندر اس محفل دا اہتمام کیتا ہے اللہ کریم انہاں نوں بھی خیر کثیر عطا فرمائے. عزیز دوستو بھائیو بزرگو او بندہ کدی بھی قابل رسپیکٹ اور قابل عزت نہیں ہوندا جڑا امت دا ٹائم خراب کردا ہے اور برباد کردا ہے. میں تھوڑا ٹائم ضائع نہیں کردا صرف ایک گل کرنی ہے برکت واسطے تسی سن لیا جے اللہ سونا میرا سنانا اور تہاڈا سننا اپنی بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے. دنیا دا ایک اصول ہے تسی سارے بندے اس چیز نو سمجھ دیو کہ جدوں ایک بندہ وڈا گل کرے نا اون دے سامنے نکے دی گل دی ویلیو پھر جملہ نوٹ کر لو میں ایک حدیث سنانی اس واسطے تو گل دس رہے ہیں کہ جدوں وڈا بندہ گل کری اون دے سامنے نکے بندے دی گل دی حیثیت ہوندی بندے کہندے نے جی یہ نکا ہے جے کو کرے تسی آندے یار جدوں او پیاندا ہے تو این دی گل مڑ ضرور مننی. ایک مولوی گل کرے تو ریجیکٹ کر سکتے ہو مولوی گل کرے تو ریجیکٹ پیر گل کرے تو ریجیکٹ کوئی بھی گل کرے تو ریجیکٹ کر سکتے ہو لیکن جدو گل محمد عربی کرے ساری دنیا دیا گلاں ریجیکٹ ہو سکدیاں نے لیکن نہ رب دی ریجیکٹ ہوندی ہے تے نہ رب دے محبوب دی ریجیکٹ ہوندی ہے. کائنات دے اندر اے واحد ہستی ہے جن دا نام ہے محمد مصطفیٰ جن دی گل منیے تے اللہ عزتاں ودا چھڑدا ہے. انہاں دی گل نو بندہ ہلکا جانے اللہ عزتاں گھٹا چھڑدا ہے جنہاں نو اونچا کرے اللہ تعالیٰ انہاں دی عزتاں ودا چھڑدا ہے. آپ سرکار دی ایک گل تسی روز نو تقریراں سنتے لیکن تبدیلی نہیں ہوندی. وجہ کیا ہے کہ تسی سنتے نہیں اور سمجھدے نہیں تسی لیندے ہو انٹرٹین واسطے کہ صرف چسکا ہو کناں دے چسکو رہے اکھاں دے منہ دے ہتھاں دے لیکن جڑا ہوئے نا ایتھوں چسکورا جڑا ایتھوں ہوئے اللہ تعالیٰ اس نو عزتاں عطا فرما چھڑدا. ایتھوں والے واسطے میرا جملہ کتاب دا نام ہے کتاب الفتن اور عظیم محدث حضرت نعیم بن حماد آپ حدیث لے کے آئے. کیا حدیث ہے؟ حضور نے ایک اعرابی نال تجارت کی تھی. آکھو سبحان اللہ.
ہوں میں ویکھنا بھی کہڑے سمجھدار بندے بیٹھے. کتاب الفتن چ آپ حدیث لے کے آئے. کیا حدیث ہے کہ حضور نے ایک پینڈو نال تجارت کی, لین دین کیتا. کی کیتا؟ لین دین. اس نے اٹھ ویچیا تے سرکار نے اٹھ خریدیا, لیکن سرکار نے اندی کل قیمت ادا کی. کل قیمت ادا کی کچھ دتے, کچھ دا کارا کیتا. کچھ دتے کچھ دا کارا بھی کر لینا چاہیے, لیکن جو تسی لمبا کر دو ایڈا لمبا جو نہیں کرنا چاہیے. بھی ہے نہیں کوئی نہ ہوئے تو دیواں گے. کارا کرنا چاہیے. کارا کیتا سرکار نے کہ دیواں گے. وہ کارا کر کے مال ویچ کے جدوں نکلیا تے اگے چوک وچ مولا علی کھڑے سن. چوک وچ مولا علی کھڑے سن. حضرت علی چوک وچ کھڑے سن. وہ آیا, حضرت علی نے پوچھا کہ کدھر گیا سے. اس نے کہا جی میں حضور کو گیا سی تے میں حضور نال تجارت کیتی ہے, مال ویچیا ہے اور حضور کو پیسے لینے تے کچھ پیسے دا ادھار ہویا ہے. کچھ پیسے دا ادھار ہویا ہے. حضور فرمانے نے جیڑا بندہ میری گل سن کے اگاں سنائے اللہ تعالیٰ ان دا چہرہ ہمیشہ سر سبز رکھے. ایک حدیث اگر بندہ یاد کر کے اگاں سنا دے اللہ ان دا چہرہ کچھ جا نہیں ہونے دے. ایک حدیث کتنی سن کے اگاں سناوے, اگاں سنے اگاں سناوے. جیڑا ایک حدیث سن کے سنائے گا اللہ دا نبی فرمانے دا چہرہ کدی بھی کچھ جاوے گا. اس نیت حدیث سماعت فرما. حضرت علی فرمانے نے بھی تجارت کی تھی. کیسا ہو سکتا جی میں کچھ پیسے لینے باقی میں نہ لے لیں. حضرت علی فرمانے نے بھی جاؤ حضور کو پوچھو کہ اگر میں دوبارہ پیسے لین آواں اور تسی نہ ہو میں پیسے کندے کولوں لواں. اگر میں دوبارہ پیسے لینا آواں اور تسی موجود نہ ہو, مثلا کہ اگر تہاڈا وصال ہو چکیا ہوئے تو میں پیسے کس کولوں لواں گا. وہ آیا حضور کو, ہو سکے یا رسول اللہ اگر میں دوبارہ پیسے لینا آواں اور تسی موجود نہ ہو میں پیسے کس کولوں لواں گا. میں پہلے گل دس گئی کہ بڑا بندہ گل کرے تو بندے نو مننی چاہیے تے جے گل ہی وہ کرے جن دا نام محمد عربی ہے تے پھر ہر بندے نو گل من کے اپنا سر جھکا کے آکھنا چاہیے میرا جھکے میری گل نہ چلے محمد مصطفیٰ دی چلنی چاہیے. سرکار فرماندے نے بھائی بے لیا جے میں نہ ہویا تے تینوں انہاں اٹھاں دا جڑا اٹھ دا بقایا پیسہ ہے نا تینوں وہ صدیق اکبر عطا فرمان گے. سرکار ونڈ کر گئے نا سانو کڑی لوڑے رولے پانے. سرکار تو بڑا کیڑا انصاف پسند ہے. سرکار تو بڑا کس نو چیک کے آلے بیت دی. تسی جملہ کو نہیں سمجھے. سرکار تو ود کی کس نو آلے بیت دی کھیچے. سرکار تو ود کے بھی کس نو آلے بیت پیاری ہے. سرکار خود پہ فرماندے نے جے میں نہ ہویا تینوں میرا پیسہ صدیق اکبر عطا فرما گیا. ہو گیا مولا علی نے دسیا کہ مولا حضور فرما رہے ہیں کہ اگر میں نہ ہویا تو صدیق اکبر عطا فرمان گے. مولا نے پھر واپس بھیجیا, فرمایا جا کے پھر پوچھ اگر ابو بکر صدیق بھی نہ ہوئے تو پھر کون دے گا. حضور نو آگے اس نے دسیا کہ مولا اگر ابو بکر صدیق نہ ہون تو پھر کون دے گا. سرکار فرماندے نے ابو بکر نہ ہویا پھر تین عمر فاروق عطا فرمان گے. عمر فاروق عطا فرمان. اس نے جا کے مولا علی نو دسیا, آپ فرماندے نے ایک باری پھر جا اور جا کے پوچھ کہ اگر عمر فاروق نہ ہوئے تو پھر کون دے گا. اس نے آ کے مڑ پوچھیا مولا اگر عمر فاروق نہ ہوئے تو پھر کون دے گا. تو سرکار فرماندے نے بھئی بیلیا اگر میں نہ ہویا تینوں میرا قرضہ عثمان غنی عطا فرمائے گا. انہاں جا کے پھر دسیا کہ جناب حضور پہ فرماندے نے کہ اگر عمر نہ ہویا تو پھر عثمان غنی عطا فرمائے گا. جدوں انہوں نے یہ گل کیتی نا تو مولا علی فرماندے نے بھی ایک باری مڑ جا, ایک باری مڑ جا اور جا کے مڑ پوچھ بھی مولا اگر عثمان غنی نہ ہویا تو پھر کون دے گا. او عقل او دماغ اس عقل اس دماغ نو ست سلام نے جیڑی محمد مصطفیٰ دے فرمان دے سامنے جھک جاوے اور اس عقل دی کوئی لوڑ نہیں نہ دماغ دی لوڑ ہے جیڑی اپنی چلاوے او دا کوئی فائدہ ضرورت نہیں. اور لکھاں سلام نے اس عقل نو
اور اس عقل والے نو جن دا عقل محمد نور فرمان دے سامنے جھک جاتا ہے. اپنی رائے نہیں چلے گی، اپنی سوچ نہیں چلے گی، اپنی محبت نہیں چلے گی، یہ تو چلے گی تو محمد مصطفیٰ دا حکم چلے گا. سرکار فرمایا جو عثمان نہ ہویا، عمر نہ ہویا، پھر عثمان دے گا. حضرت علی نے جا کے اس نے دس ہے کہ جی حضور پہ فرماندے نے کہ اگر عمر نہ ہویا پھر عثمان غنی دے گا. حضرت علی فرماندے نے ایک باری مڑ جا، ایک باری مڑ جا. جی مڑ جا کے کی پوچھا؟ فرمایا جا کے اے پوچھ کہ اگر عثمان نہ ہویا تو پھر کون دے گا؟ وہ بھائی آیا اور اس نے کیا کیا یا رسول اللہ اگر تسی نہ ہوئے تو پھر تے ابو بکر صدیق دین گے، ابو بکر نہ ہوئے تو پھر عمر فاروق دین گے، عمر نہ ہوئے تو پھر تسی ہن مینوں دسنا ہے گل. حضور نے جا کے اس حضور کو پوچھا کہ اگر تسی نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ حضور نے کی کیا تھی پھر کون دے گا؟ ابو بکر نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ عمر نہ ہوئے تو پھر کون دے گا؟ یہ کہیں آکھیا میں آکھیا یہ کہیں آکھیا حضور نے آکھیا جڑا حضور دے نہ مننے ہوندی کون مندا ہے؟ اچھا وہ کہا جی تسی نہ ہوئے تو ابو بکر صدیق دین گے، ابو بکر نہ ہوئے تو عمر فاروق دین گے، عمر نہ ہوئے تو عثمان غنی دین گے، تو جی عثمان نہ ہوئے تو پھر کون دین گے؟ سرکار فرماندے نے بیلیا جی میں ہویا تو میں دے باں گا، اگر میں نہ ہویا پھر ابو بکر صدیق دین گے، ابو بکر نہ ہوئے تو پھر عمر فاروق دین گے، عمر نہ ہویا تو پھر عثمان غنی دے گا. جے عثمان نہ ہوئے سن سرکار دے جملے فرمایا حقو کا اللذی من ارسلہ کا اگر میں نہ ہویا تو پھر صدیق دے گا، صدیق نہ ہوئے تو عمر فاروق دے گا، فاروق نہ ہوئے پھر عثمان غنی دے گا. جے عثمان نہ ہوئے جڑا چوک کھلو کے تین بار بار کردا پیا پھر پیسے تین وہ عطا فرمائے گا. فرمایا حقو کا اللذی من ارسلہ کا جڑا چوک کھلو کے تین بار بار گلدا پیا پھر تین پیسے وہ عطا فرمائے گا. حضور فرمایا حقو کا اللذی من ارسلہ کا جو چوک میں کھڑا ہو کر تجھے بار بار میرے پاس بھیج رہا ہے نا پھر وہ دے گا، پھر وہ دے گا. اساں مولا علی دے اس فرمان تے بھی قربان آ اور محمد مصطفیٰ دے اس فرمان تے بھی قربان آ. مولا ونڈ سونی کروائی ہے اور حضور نے ونڈ سونی، مولا علی نے ونڈ آپ کروائی ہے، مولا علی نے ونڈ کروائی ہے اور محمد مصطفیٰ نے مدینے بے کے ونڈ کیتی ہے، غلامہ نے ایتھے بے کے سنیے تے منی. اسی اس وجہ تو ہی اہل سنت دے عقیدے اتنے خوبصورت و مضبوط نے کہ عقیدہ نہ کسے مولوی گھڑیا ہے، اے عقیدہ نہ کسے پیر گھڑیا ہے، اے عقیدہ نہ کسے وزیر گھڑیا ہے. اہل سنت دا ایک عقیدہ وہ ہے جس اتے یا مصطفیٰ دی مور ہے یا محمد مصطفیٰ دے غلامہ دی مور ہے. میرے بھائی میرا دوست اس گل نو دل تے لکھ لینا. کوئی مولوی گمراہ کرے، کوئی پیر گمراہ کرے، کوئی بابا، کوئی پیر اتنا بھی زور لاوے اساں سب دیاں گلاں چھڑ سکنے ہاں، محمد مصطفیٰ دی گل چھڑ سکدے. سرکار نے خود فرمایا ہے جے میں نہ ہویا تے میری تھاں تے ابو بکر صدیق ہون گے، انہاں تو بعد عمر فاروق ہون گے، فاروق تو بعد عثمان غنی ہون گے، عثمان تو بعد مولا علی ایتھے بیٹھے ہوئے ہون گے. اور مولا نے ونڈ کروائی ساری کہ اے ونڈ کروائی ساری کہ مولا نے. اسی تا محمد مصطفیٰ دے بھی غلامہ تے مولا علی دے بھی غلامہ اور انہاں لفظیں جا اپنا ایمان پیش کرنے. میں ایک جملہ بول کے بات کر پھرنا شاہ صاحب آگے میں بیٹھیں تے انہاں بیان کرنا ہے، میں تھوڑا سا آگے بھی جانا سی، ویسے سفر تے جانا. اللہ سونا دعانوں بھی خوش رکھے، اللہ تعالیٰ سانوں بھی خوش رکھے. اساں حضور دے فیصلے تے بھی خوش ہاں تے مولا علی دے فیصلہ کروان تے بھی خوش ہاں. اس خوشی دے اتے بول کے اسی اپنا عقیدہ پیش کر دے پائے.
اسی اپنا کیتا پیش کر کے آندے پیاں علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا سارے بولو اور بول کے آکھو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا سارے بولو اور بول کے آکھو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا جاکا کھول کے بولو میرے علی سن کے خوش ہون کے میرے مرید بول کے آندے پہنے علی ورگا زمانے تے بول کے آکھو علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے آخر تک ہر بندہ بولے میرے نبی سن کے خوش ہون کے کہ میرے علی دے مرید بول کے آندے پہنے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا زمانے علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو بھنگی تے چرسے مل جان گے بے ایمان تے منافق مل جان گے پر علی ورگا کو نہیں ہوئے گا تاں سنی بول کے اندر علی ورگا زمانے تے کوئی پیر وکھا مینو علی ورگا اللہ سونا تو خوش رکھے میرا بھائی عقیدے مہذب رکھیا کرو عقیدے سونے رکھیا کرو عقیدے خوبصورت رکھیا کرو اللہ سونا تو حضور دے دین دیاں محبتاں اور خوشی